اب اچھا بن کے جو جائے گا وہ کامیاب ہے. یہ ایگزامینیشن ہال ہے, اس کے بعد ایک زندگی ہے. قرآن کہتا ہے جو پانی کے قطرے سے انسان کو ایک پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ مٹی میں تحلیل ہونے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں. ہم دوبارہ بھی پیدا ہوں گے, مر کے ختم نہیں ہو جاتے. بار بار مشرکین کہتے تھے ہڈیاں ہو گئے, بوسیدہ ہو گئے, ختم ہو گئے. قرآن نے بار بار اسی کا جواب دیا کہ قل کونوا حجارۃ او حدیدا, پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, خدا دوبارہ بنا دے گا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. جب پہلے کچھ بھی نہیں تھا بنا دیا اس نے, اب تو پھر بھی کچھ ہو, اب تو ذرات تو ہے نا. یہ بار بار قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایسا مت سمجھو میں دوبارہ نہیں پیدا کروں گا, دوبارہ پیدا کروں گا, کیونکہ میں نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, ایسے پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی پیدا کی. اگر مجھے ایک بات بتاؤ آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب خدا بہت بڑا ظالم ہے, کیونکہ پھر دنیا میں ایسے ایسے مجرم لوگ بھی ہیں کہ 100 انسانوں کو قتل کر کے چلے گئے, کوئی کیس ان پہ نہیں بنا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو 100 انسانوں کی جانیں بچا کے گئے ہیں, ان کو بھی کوئی اجر نہیں ملا. تو مر کے اگر سب مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب خدا کے نظام میں ایسی دھاندلی ہے اور ایسی لاپرواہی والا نظام ہے کہ نہ اتنی بڑی نیکی کرنے والے کو کچھ مل رہا ہے اور نہ اتنی بڑی برائی کرنے والے کو کوئی سزا مل رہی ہے. سب مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں, ختم. تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار, یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نیکیاں اچھائیاں کر کے گیا ہے وہ بھی فیوچر سیم, اور جو برائیاں کر کے جائے اس کا فیوچر بھی سیم. یہ کیسے ممکن ہے, میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے کہ ایک فرما بردار ہے اور ایک باپ کو مارتا ہے, تو باپ جو ظلم کرتا ہے اس کو جائیدادوں سے محروم کر دیتا ہے اور ساری جائیداد فرما بردار کو دے دیتا ہے. کبھی بھی سیم سلوک نہیں کرتا باپ ان کے ساتھ, تو خالق کیسے کرے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پولیس بلواؤں؟ اب ایک آخری بات, آخری کہہ کے اتنے کھینچ رہے ہیں تو ہمیں کون سا پیسے مل رہے ہیں میرے بھائی اس بیان کے؟ ہم بھی تو آپ کے لیے کر رہے ہیں یہ. تو میرے بھائی لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اب یہاں گڑبڑ کا اندیشہ تھا, بھائی ہم اچھا بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب یہاں اندیشہ یہ تھا کہ اچھائی کی ایکسپلینیشن یا ڈیفائن کرنا انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ اچھے اور برے کو کون ڈیفائن کرے گا؟ انسان. تو یہاں انسان کیا کرتا؟ دھاندلی, 2 نمبری. مثال کے طور پر مجھے کسی سیٹھ نے 1 کروڑ روپے دیے اور کہا کہ جو اس کا مستحق ہو اس کو دے دینا, تو میرے بارے میں خطرہ ہے کہ میں اپنے بچے کو مستحق قرار دے کر سارے پیسے کس کو دے دوں, اور میں لا یہ بناؤں کہ جو میرا بچہ ہوگا وہ مستحقین میں شامل ہے. یہ ایک دھاندلی ہو سکتی ہے نا. اس لیے اسلام نے, اللہ نے اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا ہے نا, معیار ہے, وہ خود بیان کر دیا کہ اچھا یہ ہے. نیوٹن نے جب قانون پیش کیا تھا تو ایکسپلینیشن نیوٹن نے کی نا. کیا خیال ہے؟ نیوٹن سے پوچھا جائے گا نا تو جو کہہ کے گیا ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ اچھا بن کے آؤ گے تو جنت, برا بن کے جاؤ گے تو کیا ہے؟ جہنم. تو اللہ اچھا کسے کہتے ہیں؟ انگریز سے ہم پوچھیں گے, انگریز کہے گا زنا کوئی بری چیز نہیں ہے, کیونکہ وہ سارے زانی بن چکے ہیں. کہیں گے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر دینا کیونکہ وہاں کیئر اچھی ہوتی ہے. تو کیئر ہے نا مقصد, کیا ہم کیوں قدموں میں جنت تلاش کریں؟ مقصد کیئر ہے. تو جب کیئر اولڈ ہاؤس میں اچھی ہو رہی ہے تو میں اپنے پاس کیوں رکھوں اس کو؟ بھائی گورنمنٹ اتنا اچھا ہمارے سے ٹیکس لے کے کھلا رہی ہے ان کو. ان سے جب پوچھا, ان کو کیونکہ زنا کی عادت پڑ گئی, کہنے شادی کرو نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں, کچھ کر لیتے ہیں کچھ. ارے بھائی ابا ہونے چاہیے یار, تم میرے گھر آئے ہو, ابا سے پوچھ یار ابا کیا, یہ ابا کیا لگا کے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ ابا کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے یہاں ہوتے ہیں کسی کے یہاں نہیں ہوتے. ان کے ہاں یہ بری چیز بولو نہیں, سود برا نہیں ہے, کتے کھانا برا نہیں ہے, خنزیر کھانا برا نہیں ہے, شراب پینا برا نہیں ہے, کپڑے کے بغیر گھومنا برا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ کیا برائی ہے کیا برائی نہیں, پہلے اس برائی میں مبتلا ہو گئے. اب برائی چھوڑنا ممکن نہیں ہے تو اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیا؟ اچھائی کا. کسی علاقے میں سب چرس پیتے ہوں اور ہوں بڑے ترقی یافتہ, اب اس کی وجہ سے وہ بدنام ہو رہے ہوں تو وہ قانون چینج کر کے چرسیوں کے لیے قوانین پاس کر دیں گے, اور چرسیوں کو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑے اچھے اچھے ہوٹلوں میں بٹھا کے سیمینار منعقد کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اینٹی ڈپریشن ایک خوبصورت چیز ہے, اس میں کوئی برائی بولو نہیں. لہذا لوگ کہیں گے اپنا ذاتی معاملہ ہے, کچھ چرس پیتے ہیں کچھ نہیں پیتے. شراب کیا ہے؟
بری چیز ہے، گورا کہتا ہے بری چیز ہے، نہیں ہے بھائی. تو اللہ نے کہا یہ انسان نہیں بتائیں گے، یہ انسانوں کو فری کرانے کی ضرورت، یہ میں بتاؤں گا. اللہ کہتا ہے یہ تمہیں گورا نہیں بتائے گا، یہ خدا بتائے گا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو میرا اپنا پیمانہ ہے، اس پہ میں پرکھوں گا. یہ تم نے جاپان کے سائنسدانوں سے یا اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب سے نہیں پوچھنا، یہ تم نے مولویوں سے پوچھنا ہے. اس لیے کہ مولوی مدرسے میں پڑھ کے قرآن پڑھتا ہے اور وہ تمہیں اللہ کا قانون بتائے گا، اور آپ کہہ رہے ہو مولوی سے نہیں پوچھنا، اس کو تو جہاز بنانا نہیں آتا، اس کو تو بم بنانا نہیں آتا، اس کو تو نیوٹن کا پہلا قانون ہی نہیں پتا، اس کو تو یہ نہیں پتا اوپر سے تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا. بھائی وہ ایک الگ فیلڈ ہے، وہ تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا یہ آپ کو یونیورسٹی کے پروفیسر زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کتنی سپیڈ سے گرا تھا. لیکن جو آپ پیدا کیوں ہوئے ہو یہ آپ کو علماء بتائیں گے جو اللہ کا قانون پڑھتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ جو جس چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے وہی چیز پوچھی جائے گی، یہ چیز گوروں سے پوچھی نہیں جائے گی. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، پھر بہت دفعہ بتائیے، پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں لیکن نئے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میرا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے لیکن تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا میرے بھائی میڈیکل کالج میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. میڈیکل کالج میں تو گردے پھیپڑے کلیجی ناک آنکھ کان یہ سب چیزیں پڑھے گا، تو جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو بتاؤ. کبھی کوئی آپ نے ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ یار کوئی چیپٹر تمیز کا بھی ہے؟ یہ میڈیکل تمیز میڈیکل سائنس کی فیلڈ نہیں ہے، یہ تمیز فیلڈ ہے مذہب کی. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ زنا میں کیا برائی ہے، ڈاکٹر ایکسپلین کر سکتا ہے؟ وہ کہے گا یار فزیکل ریلیشن نکاح میں بھی وہی ہے، زنا میں بھی وہی ہے، اتنی انرجی نکاح میں بھی خرچ ہوتی ہے، وہی انرجی آپ کی زنا میں بھی سرو ہو رہی ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن آپ مولوی سے پوچھیں گے وہ بھائی کیا کر رہا ہے، زنا کیا نا، خدا کہتا ہے چوک پہ لے جا کے 100 کوڑے مارو اس کو، اور اگر میرڈ تھا پھر زنا کیا تو اللہ کیا کہتا ہے، پتھروں سے مار کے زندہ ہلاک کر دو اس کو. ڈاکٹر کی نظر میں زنا ایک میڈیکلی ایک فزیکل ریلیشن ہے، نکاح ہو یا زنا ہو. مولوی کی نظر میں کیا یہ بہت بڑا جرم. کیوں؟ وہ قرآن کا حکم بیان کر. اگر وہ مولوی واقعی اللہ رسول کا حکم اپنی دکان چلا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ بہت سے 2 نمبر ٹائپ کی چیزیں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں. تو اگر وہ خدا کا حکم جانتا ہے وہ کہے گا بھائی اب آج کل ڈاکٹر یہ ہینڈ پریکٹس کو بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں ہوتا کچھ؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی ہے، اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے، حرام ہے، ناجائز ہے. آپ کے پاس نکاح کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. خدا نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے، اس لیے تھوڑی پیدا کیا ہے کہ تم ادھر ادھر سے اپنے منہ مار کے اپنی خواہشات پوری کرتے رہو. تو اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو جائے گی نا. آپ اگر اس طرح سے پوری کریں گے ان سے نکاح کون کرے گا؟ نکاح کو آپ ڈیلے کریں گے، جب ڈیلے کریں گے وہ بھی نکاح کو ڈیلے کرے گی. اس سے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے آہستہ آہستہ کس کی طرف جائے گا؟ تباہی کی طرف. یہ ٹاپک ڈاکٹروں کا بولو نہیں ہے. مجھے پاس لڑکے آتے ہیں کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا ڈاکٹر کو نا کھانسی نزلہ زکام کے لیے رکھو، اس کے علاوہ ڈاکٹر کو وہ اس کو بولو آپ کی اپنی فیلڈ ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہر چیز میں کسی سب کو ہی اپنا باپ بنا لیا ہے. بھائی میڈیکل سائنس میں آپ ڈاکٹروں کو باپ بناؤ، علماء کو باپ نہ بناؤ، لیکن ہر چیز میں تھوڑی ڈاکٹروں کو باپ بنایا جائے گا. تو اللہ نے خود ہی اچھائی برائی کو ایکسپلین کر دی. اللہ نے کہا یہ گورے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں بتاؤں گا. اللہ کی نظر میں زنا کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے؟ برا. اللہ نے کہا سب سے برا عمل میری نظر میں بنانے والے کا انکار کر دینا. کتنی انسان ترقی کر لے، انسانیت کی خدمت کر لے، کریٹر کا انکار کرے گا، اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا. اس نے اتنا بڑا جرم کیا، بنانے والے کا انکار. جیسے دیکھو باپ کا اگر کوئی انکار کر دے، دوستوں سے اچھا سلوک کرے، دوست تو اچھا سلوک کریں گے، لیکن باپ کہے گا کہ میں اس کو جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آگ کروں گا، کاغذات سے اس کا نام نکالوں گا، میں وراثت نہیں دوں گا اس کو، میں گھر میں گھسنے نہیں دوں گا. اب آپ کہیں یار اتنا اچھا تو ہے انسان، وہ چمونی آپا کی اتنی مدد کی اس نے، وہ فلانی آپا کی مدد کی، اور انٹیوں کی گھر میں راشن لا کے دیتا ہے، اور وسیم بھائی اس دن آ رہے تھے ان سے بیگ اٹھ نہیں رہا تھا، اس نے اٹھا کے گھر پہنچایا، اور کسٹمر سے تو پیسے بھی نہیں لیتا، فری میں چیزیں دے دیتا ہے. تو ابا کہے گا کسٹمر کے ساتھ اچھا ہے، ہمیں تو مانتا ہی نہیں ہے بھائی، جس نے پیدا کیا تو ہماری نظر میں اچھا نہیں ہے. تو جب اچھائی برائی کو ایکسپلین کیا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کس کے حق کی بات کرتا ہے؟ اپنے حق کی، کہ مجھے مانو جس نے تمہیں پیدا بولو کیا ہے. اس لیے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ خدا کا انکار کر دینا، یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم. اس کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے اس کے پیغمبروں کا انکار کرنا. کیوں؟
بھی بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کہ آپ نے میسنجر آف گاڈ کا انکار کر دیا تو آپ نے خدا کے سارے قوانین کی دھجیاں اڑا دی, کیونکہ اور تو کوئی ہمیں خدا کا حکم بتانے والا ہے نہیں. ہمیں کیا پتا چلے گا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ تو پیغمبروں کے ذریعے پتا چلتا ہے نا. اس لیے دوسرے نمبر پر سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ پیغمبروں کا انکار کرنا, یا جھوٹے پیغمبر کو پیغمبر مان لینا, جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو مانا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ اس کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں, وہ حلال کہہ دے تو نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ خدا کی طرف نا. تو یہ ہلکے مسائل نہیں ہیں. سائنسدانوں کے لیے, ڈاکٹروں کے لیے بہت ہلکے مسائل ہیں, اللہ کے لیے یہ ہلکے مسائل نہیں ہیں, بہت بڑے بڑے جرائم ہیں یہ. اس کے بعد خدا کہتا ہے سب سے بڑا حق والدین کا ہے. آج ہیومن رائٹس میں والدین کا کوئی حق ایکسپلین بولو. دیکھو انگریز سے ایک بہت بڑی غلطی کیا ہوتی ہے, جب وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے نا تو الگ الگ رائٹس نہیں بیان کر پاتا, وہ مبہم, عورتوں کے حقوق, مردوں کے حقوق. ارے بھائی عورت تمہاری ماں کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں, بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں, بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے. عورت کوئی خالی عورت تھوڑی ہوتی ہے, وہ کسی کی ماں ہوتی ہے, کسی کی بہن ہوتی ہے, کسی کی بیٹی ہوتی ہے, کسی کی ساس ہوتی ہے, کسی کی سالی ہوتی ہے, کسی کی کزن ہوتی ہے. کیا ہے وہ؟ کہہ رہے یہ کچھ بھی نہیں. اسلام کہتا ہے بیوی ہے تو اس کے حقوق ہیں, ساری زندگی خرچہ تمہارا باپ اٹھائے گا, یعنی تم اٹھاؤ. تم کو میں پیار سے باپ کہتا ہوں. کون اٹھائے گا خرچہ؟ بولو نا. اس کی اولاد ہوگی, ذمہ دار کون ہوگے؟ تم ہوگے. ساری زندگی کی ٹینشن تم نے لینی ہے. گورا کہتا ہے یہ ایک چائے کی پیالی شوہر پہ واجب نہیں ہے کہ اپنے خرچے سے اپنی بیوی کو پلا دے, لیکن ویمن رائٹس کے خوشنما نعروں سے پورا ملک بولو بھرا ہوا ہے. وہ رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کپڑے اتارنا چاہے کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہنو, یہ رائٹس ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ زنا کرنا چاہے تو کوئی گورنمنٹ اس پہ پابندی. کیا رائٹس ہیں یار, کیوں الو بنا رہے ہو بھائی؟ تو ان باتوں سے لبرل طبقہ, یونیورسٹیوں کے پروفیسر الو بن جاتے ہیں, مولوی الو بولو, کیونکہ وہ اللہ کا کلام جانتے ہیں. تو عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق گورے سے پوچھیں کیا حقوق ہیں, وہ کہے کوئی حقوق نہیں, دونوں کی آپس کی. ہاں بریک اپ ہو جائے تو آدھی جائیداد دے دو, وہ اور بیڑا غرق کر دیا سوسائٹی کا. خیر, گورے سے پوچھو اماں ہے کہ اماں کے بیوی اگر ماں, عورت اگر ماں کی شکل میں کیا حقوق ہیں؟ گورا کہے گا کوئی حقوق کوئی ہے. جو پڑوسن کے حقوق ہیں وہی کس کے ہیں؟ اماں کے. ابے یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ سے اگر پوچھنا ہے نا اچھا برائی کی ایکسپلینیشن, تو قرآن کہتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. لَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, یہ اگر ڈانٹیں. گورا کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے ایف آئی آر کٹاؤ, اونچی آواز میں بات کیوں کر رہا ہے. اسلام کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے آگے سے رپلائی میں ایف آئی آر تو دور کی بات, اف کا جواب بھی آخر رپلائی میں نہیں آنا چاہیے. اف کہنے کی اجازت نہیں ہے. ڈانٹ کو آرام سے برداشت کرنا ہے. پیشانی پہ لکیریں آنے پر آپ کو اللہ کی طرف سے پابندی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں میرے بھائی, کیونکہ اس کے احسانات تم پر بہت زیادہ ہیں. وہ تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنا ہے, بزرگ ہے وہ تمہارے لیے. اسلام کہتا ہے نفل نماز پڑھ رہے ہو, ماں نے پکارا یا باپ نے پکارا, نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو. گورا کیا کہتا ہے؟ ماں باپ نے اگر پکارا آپ نے جواب نہیں دیا, ان کو غصہ آ گیا, تھپڑ لگا دیا, ڈانٹ دیا, تو آپ کو کمپلین کرنے کی کیا ہے؟ پرمیشن, کیونکہ ہیومن رائٹس. ابے ہیومن رائٹس کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے یار یہاں پہ. ابا بھی تو ہیومن ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو انسانوں سے جو ریلیشن تھے, جب انسانوں کا خدا سے ریلیشن ختم ہوا تو انسانوں کے آپس کے ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو میرے بھائی انسان کے لیے اچھا بھی جب ہی سوچے گا جب وہ پہلے کس کو کے لیے اچھا سوچے گا؟ خدا کے لیے سوچے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو یہ سارا اچھائی اور برائی کو ہم نے پوچھنا کس سے ہے؟ اللہ سے پوچھنا ہے, وہ بتائے گا ہمیں. گورے سے آپ گھڑی خریدیں, موبائل خریدیں, میں نہیں کہہ رہا آپ کو وہ اچھی بنا لیتے ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا کہ گورے کی ہر چیز میں نفی کر رہا ہوں. ایک صاحب نے مجھے کہا آپ گوروں کی اتنی برائی کرتے ہو, آخر ان میں کوئی اچھائی نہیں. میں نے کہا بڑی اچھائی ہے, وہ گورے ہیں, یہ بھی تو ایک اچھائی ہے نا. کالا کا رنگ کس کو پسند ہے بھائی؟ ہم لوگ سانولے ہیں, وہ والا گورا پن ہم میں نہیں ہے جیسا انگریزوں میں. تو میں نہیں کہہ رہا ان میں جو اچھائیاں ہیں ان کا آپ انکار کر دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو باپ نہ بنائیں. آپ اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا انگریز کو نہ بنائیں. اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کون کرے گا؟
خدا کرے گا. اب میں آپ سے چند معاہدے لے کے بیان سچی مچی کا ختم کر رہا ہوں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں اتنی, کیونکہ اگر میں کیش نہ کراؤں نا اس بیان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے ہی آئیں ایسے اٹھ کے. اللہ کی نظر میں نماز چھوڑنا برا عمل ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا. ہم خدا کو مانتے ہیں تو ماننے کے ثبوت کے طور پہ ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا. قرآن کہہ رہے ہیں جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. آج سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے عزم کریں, جیسے آج عشاء کی نماز پڑھی ہے, کل فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نے یہاں پڑھنی ہے. آپ کو نیند قربان کرنی پڑے گی. اور اگر نماز آپ سے قضا ہو جائے, جماعت رہ جائے, تو ابھی عزم کریں ہم نے جرمانہ لگا کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. پنشمنٹ جب تک نہیں ہوگی انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے. عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ کرنا ہے بھائی, ورنہ کھا رہے ہو. اور جب خدا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ, اور اللہ کے ظرف بھی دیکھو, اللہ کی برداشت بھی دیکھو, پیدائش سے لے کر اذانے کے ہلوا رہا ہے مؤذن سے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف آؤ. آتا ہے لیکن اللہ پولیس نہیں بھیجتا کہ میں 20 سال سے تیرے کو کہہ رہا ہوں آجا, نہیں آیا تو پولیس. اللہ نے کہا نہ, مؤذن سے کہا صرف پیغام پہنچانا ہے, گھر جا کے دروازہ نہیں بجانا کسی کا. کیوں؟ ابھی حجت تمام ہونے دو. مرے گا نا میں کہوں گا تو نے سینکڑوں دفعہ حی علی الصلاۃ کا لفظ سنا ہے, سینکڑوں بار, بلکہ لاکھوں بار سنا ہے. تجھے احساس کیوں نہیں ہوا کہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کس نے اس کے ذمے لگایا ہے؟ یہ گورنمنٹ نے لگایا ہے اس کے ذمے, مؤذن کے ذمے, یہ تھانے نے لگایا ہے؟ تو خدا نے لگایا ہے میرے بھائی. ایس ایچ او بھی اگر دن میں 5 دفعہ بلائے نا آپ کو, آپ کا باپ بھی جائے گا, موبائل آ جائے گی اٹھا کے لے جائے گا کہ تو مجھے لفٹ کیوں نہیں کرا رہا ہے. خدا کی ویلیو ایس ایچ او سے تو زیادہ کرو میرے بھائی. 5 دفعہ بلا رہے ہیں اور فجر میں تو کہہ رہے الصلاۃ خیر من النوم, یہ نیند سے بہتر ہے, پھر بھی آپ کے جوں نہیں رینگ رہی, تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں خوش قسمت ہوں. اللہ نے ایک دن حساب و کتاب کا رکھا, وہ ایک دن آئے گی قبر میں بھی اترنا ہے وہاں پہ. اتنے موٹے موٹے سل کے پتھر لگا کے جاتے ہیں, وہ قسمہ پرسی میں حالت تو دیکھو اس مردے کی کیا ہوتی ہے. تو آج سے عزم کرو 5 ٹائم نماز پابندی سے بولو پڑھنی. میرے بھائی ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا داڑیاں بڑھانے کا. مائیکل جیکسن کیا چاہتا تھا, داڑیاں بڑھیں یا کٹیں؟ اس نے تو ایسی چہرہ بنا لیا تھا نا, داڑھی کاٹ کے بھی سکون نہیں ملا اس کو. اس نے کہا ابھی بھی آدمی لگ رہا ہوں. اس نے کہا کچھ اور کرو. پھر پتہ نہیں تھریڈنگ اور ٹریکٹر چلوائے اس نے, باقاعدہ جڑوں سے بال نکالے. پھر بھی اس نے کہا ابھی وہ مزہ نہیں آ رہا. اس نے کہا پھر گھسائی ہوئی ہے باقاعدہ, اس طرح سے اس کی سلوٹیں دور کی گئیں. اب مجھے کیا پتا, مجھے تو اتنا ہی میک اپ کا پتا ہے بھائی, تو وہی اللہ ہی جانے. سلوٹیں مستری سے, پھر اس نے کہا رنگ کالا ہے تو اور طرح وائٹنس ہونی چاہیے. چپڑا کر کے پتہ نہیں کون سا ڈسٹمپر کیا ہے, وہ تجربوں کی بھیٹ ہی چڑھ گیا بیچارہ. ابے سیدھا یار دیکھو, اسلام نہیں ہے تو یہ آدمی نے مرد بنایا نا اللہ نے تمہیں, تو دیکھنے میں کیا نظر آؤ بولو. تمام پیغمبروں کے داڑیاں ہیں. اعفاء اللحیٰ, ہمارے پیغمبر کے داڑھی بڑھانے کا حکم. میں خدا نخواستہ کسی بغیر داڑھی والے کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں, وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا بھائی. ہم تو لیکن صحیح بات کرنے کے مکلف تو ہے نا. ہمت کر کے داڑھی بڑھا لو. اور نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے لڑکیاں ہمیں ہینڈسم نہیں سمجھیں گی. او بھائی جو عورت فطرت پہ ہوتی ہے, خدا کی قسم اس کو داڑھی والا بندہ اچھا لگتا ہے. جن کی فطرت ہی چینج ہو جائے ان کا الگ بات. آدمی بن جاؤ سیدھے سیدھے فیصلہ کر لو ہم کیا ہیں, آج سے کیا ہیں. اب تو LGBT آ گیا, تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے بیچ کا ہے کیا ہے. عجیب چیزیں آ رہی ہیں. یہ پاکستان میں کم ہے, شکر ہے, مرد لگتا ہے, عورت. غیر مسلم کنٹریز میں ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا, ایسا فطرتیں چینج ہوئی ہیں کہ اللہ کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے یہ. اگر آپ نے ابھی بریکیں نہیں لگائی نا تو ہمارا فیوچر بھی. میں تھائی لینڈ گیا, میں کئی دفعہ پوچھتا تھا کیا بھائی کیا کون سا صیغہ استعمال کروں اس کے لیے. ایک دفعہ تو میں گیا, ہم لوگ جنگل میں رات گزارنے کے لیے کیمپنگ کے لیے گئے, تو مجھے شوق ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کلچر دیکھنے کا. تو ہمارے قریب میں کیمپ تھا, وہاں 2 خواتین مچھلی بنا رہی تھیں. میرے ساتھ ڈیفینس کے یہاں کراچی کے لڑکے تھے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, دوست تھے میرے. تو میں ان کے ساتھ, میں نے کہا ذرا ان خواتین سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں ذرا. تو مجھے تو تھائی زبان نہیں آتی تھی, میں نے کہا آپ ٹرانسلیشن کرنا, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پکا رہے ہو. ہوتا ہے انسان کو شوق. تو وہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ نا مچھلی کو بوائل, ان کے میں کھانے دیکھنا چاہتا تھا. تو میں پگڑی وگڑی پہنی ہوئی, مجھے لے گئے وہ, اور پہلے انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, ہمارے ایک روحانی پیشوا ہیں, تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ مچھلی نا جیسے کلچر سمجھنے کے لیے, کیا کھاتے ہیں, ان کے ناشتے کیا ہوتے ہیں, کیسے رہتے ہیں.
اچھا وہ دو خواتین جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مذہبی رہنما، انہوں نے کہا ان سے ہمارے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں دعا کے تو وہ بھی قائل ہیں نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو اللہ اولاد دے دے. تو میں نے کہا ان میں سے کس کو، یعنی دونوں کے ہی نہیں ہو رہی اولاد، یا کیا مسئلہ کیا ہے، یعنی میں سمجھا نہیں نا. تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیں. میں نے ساتھیوں سے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی، اسی لیے تو نہیں ہو رہی کہ جب مجھے ہی نہیں پتا چل رہا کہ ابے میں نے کہا یہ تو بالکل ہی ایک جیسی ہیں یہ، اور ایک کیس نہیں ہے یہ. ان کے ہاں یہ بہت کچھ عجیب سا پتہ نہیں کیا فیشن کر کے ہو گیا ہے، فطرتیں چینج ہو گئی ہیں ایک حد تک. جیسے فارمی مرغی کئی نسلوں کے بعد اب وہ کڑک ہونا ہی بند ہو گئی ہے نا، اب تھوڑی انڈے پہ بیٹھتی ہے. ہمارے ایک مرغی انڈے دیے جا رہی ہے، ہم کسی اور مرغی کے نیچے رکھنا. میں نے کہا بیٹھ کیوں نہیں رہی انڈوں پہ؟ انہوں نے کہا اس کی اتنی نسل چینج ہو کے انڈوں پہ بیٹھنا، ونس اپون اے ٹائم مرغی انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی، اب بھول گئی ہے وہ، کیونکہ انڈوں سے اٹھا کے نا ان کو وہ انڈے ہی دلوائے وہ بیٹھ ہی گئی. فطرت چینج ہو گئی میرے بھائی، کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس لیے ہمت کر کے کیا کر لو، کچھ نہیں. شروع میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، اس کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، پھر کٹاؤ گے تو برا لگے گا. اور میرے بھائی تیسرا کام وہ تو میں لازمی کروا کے جاتا ہوں. ایک اہم کام ہے صلہ رحمی، جن میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ماں باپ. آج سے عزم کرو ماں یا باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی، ان پہ خرچ کرنا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو. سمجھ رہے ہو کیا کر لو؟ حدیث میں آتا ہے جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کی، اس پہ اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا اس نے. تو بوڑھے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں ہیں، ان کو بوجھ بولو نہ سمجھو. چوتھا کام جو بہت اہم ہے، بے حیائی سے توبہ کرو. بس یہ آخری بات بتا کے بے حیائی سے کیا کرو؟ دیکھو اللہ میاں نے ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیا ہے. اگر ہم پہ اللہ نے کتے کھانے پہ پابندی لگائی تو بکرے کھانے کو الاؤ بھی تو کیا نا. جتنی گنجائش اسلام میں ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہندو ساری زندگیاں ہندوؤں نے جنہوں نے مذہب کو فالو کیا گوشت کے قریب ہی نہیں گئے، زندگیاں برباد کر دی. گوشت میں پروٹین ہے، چہرے میں خوبصورتی آتی ہے گوشت کھانے سے. جن ہندوؤں نے ہندو مذہب کو صحیح معنوں میں فالو کیا گوشت کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بولو محروم. جن عیسائیوں نے عیسائیت کو پراپر فالو کیا، جن پادریوں نے شادی بیاہ سے محروم، اولاد سے محروم، کیونکہ مذہب میں شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے دنیا میں مذاہب میں خام خواہ کی پابندیاں لگا کے بیڑا غرق کر دیا. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے. اسلام نے کہا کہ نہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا، والطیبات من الرزق، اور کون ہے جو پاکیزہ چیزوں پہ پابندی لگا سکتا ہے؟ جب ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی ہے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے نا، ایوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی ہے. ہاں اللہ نے کہا کچھ چیزیں اس کائنات میں گندی ہیں، کچھ کیا ہیں پاکیزہ ہیں. تو گندگی کو چھوڑ کے کس کی طرف جانا؟ چرس بھی ملے گی، ہیروئن بھی ملے گی، زمزم بھی ملے گا، شہد بھی ملے گا. تو چرس نہیں پینا ہے بھائی، شہد دبا کے پیو یار، کوئی پابندی بولو نہیں. کھجورے کھاؤ، شہد کھاؤ، زیتون پیو، انجیر کھاؤ، کشمش کھاؤ، بیسیوں انگور کھاؤ، انار کھاؤ. حدیث میں انار کی ترغیب ہے، آپ نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہے. کیا مطلب؟ انار پورا کھاؤ، کوئی پابندی نہیں لگائی. اور یہ جب چیزیں آپ کچھ دن کھائیں گے نا، میرے اپنے خرچے پہ، غلطی سے میرے مشورے پہ خرچہ آپ کا اپنا ہوگا. انار کھاؤ، انجیر کھاؤ، زیتون کھاؤ، ان سب چیزوں کی قرآن تعریف کرتا ہے. آپ دیکھو آپ کی صحت کیسی ہونے والی. کیا ہو؟ گاڑی کی چابی میری جیب میں نہیں ہے تو کیسی خاندانی صحت ہو جائے گی آپ کی، سمجھ رہے ہو؟ میں شام گیا، وہاں مصر کے ترکی کے بارڈر پہ نا، وہاں شامی بہت ہے، میں ان کے چہرے دیکھ کے حیران ہو گئے یار، ایسے فریش چہرے ان کے اور ایسے خوبصورت. ہم نے کہا یہ کھا کیا رہے ہیں؟ پتا چلا جی ان کا ناشتہ انجیر